نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نصاب النحو کے ہم 4 سبق پہلے پڑھ چکے ہیں۔ خلاصتاً یہ ذہن میں رکھیں کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، با معنی اور بے معنی۔ با معنی، بے معنی سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، اور بے معنی کی پھر آگے ہم نے تقسیم کی مفرد اور مرکب، یعنی موضوع کی 2 قسمیں بنائی، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی آگے پھر ہم نے 3 قسمیں کی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے اسم، فعل اور حرف کی جو علامات ہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسم اور فعل اور حرف، اس کی علامات، ان کی علامات کیا ہیں، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ فعل ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اسم ہے یا حرف ہے۔ تو وہ اسباق آپ یاد کر چکے ہوں گے۔ اچھا، ایک ہی چیز کی تقسیمات مختلف طریقوں سے ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ ایک ہی کلاس کے اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو اگر ان کو کھڑا کیا جائے اور بولا جائے، یہ درس نامی کی کلاس کی بات کر رہا ہوں، درس نامی کی کلاس کی اگر ہم بات کریں اور بولیں کہ بتائیں جی کہ اسٹوڈنٹس جو موجود ہیں یہاں 50 میں سے جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے وہ الگ ہو جائیں اور انڈر میٹرک الگ ہو جائیں اور ایف اے بی اے والے الگ ہو جائیں، تو 3 قسمیں بن جائیں گی اس کی۔ اچھا، اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ 3 قسموں والے نام آپ لکھ لیں کہ اس میں یہ لڑکے ہیں، اس دوسری کیٹیگری میں یہ لڑکے ہیں، تیسری کیٹیگری میں یہ لڑکے ہیں۔ اب ان کو آپ بٹھا دیں، بٹھانے کے بعد ان کو بولیں کہ اب برادری وائز کھڑے ہوں، یعنی برادری جو ہوتی ہے، برادریزم ہمارے ہاں، یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ برادریزم جو ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ فلاں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فلاں برادری سے تعلق، اب برادری کے طور پر کھڑے ہو جائیں جی، تو 3 برادری والے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو جائیں، مطلب 3 برادری ہیں، 4 ہیں، 5 جتنی بھی۔ اب برادری والے جب کھڑے ہوں گے نا تو آپ غور کریں گے میٹرک والے، جو پہلے میٹرک والے اور ایف اے والے الگ الگ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے تھے، اب ممکن ہے برادری کے طور پہ اکٹھے کھڑے ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے تقسیم کی ایک خاص جہت، خاص زاویہ، خاص طور پر جو ایک طریقے سے تقسیم کی جاتی ہے۔ تو آپ کو آگے مذکر اور مؤنث کے حوالے سے بھی اسم کی تقسیم ہوگی، تذکیر و تانیث کے حوالے سے اسم کی تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر مذکر اور مؤنث کے اندر تذکیر و تانیث، مطلب اس کے اندر جا کے تقسیمیں ہوں گی 2 طرح سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ واحد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم ہوگی، تو معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم ہوگی۔ تو آپ نے یوں نہیں دیکھنا کہ وہاں تو اسم مذکر فلاں جگہ کھڑا تھا، معرفہ میں فلاں جگہ کھڑا ہے، تو واحد تثنیہ جمع میں فلاں فلاں جگہ کھڑا تھا تو فلاں فلاں جگہ کھڑا ہے، ایسا نہیں۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی ہم تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ایک کلمے کی، ایک اسم کی جب تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت کون سی حیثیت، کون سی جہت مد نظر رکھنی، یہ ذہن میں ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم سبق نمبر 5 پڑھنے لگے ہیں، اس میں جنس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اسم کی تقسیم ہم جنس کے اعتبار سے کریں گے۔ تو جنس عموماً 2 طرح کی ہوتی ہے، مذکر ہوتا ہے اور مؤنث ہوتا ہے۔ تو مذکر جو ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث، اس کی آگے ہم تعریفیں کریں گے۔ تو مذکر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، وہ اسم جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مذکر۔ اور نمبر 2 مؤنث۔ مؤنث کی تعریف وہ اسم جس میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہے، جیسے ناقاتن، یعنی گول تا جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے۔ تو اسم جو ہے اس کی 2 قسمیں ہم نے کی، مذکر اور مؤنث۔ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ صرف کو لے کے چلیں گے، مذکر کون سا صیغہ ہے، مؤنث
کون سا سیغہ ہے. اور اس پہ شاید میں نے جب نصاب الصرف کے اسباق ہوئے تو اس وقت یہ عرض بھی کیا تھا اس میں فاعل اور مفعول کے سبق میں کہ میم مضموم، ابتدا میں میم مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور، آخر سے پہلے والا حرف مکسور، تو عموماً وہ اس میں فاعل ہوتا ہے. شروع میں میم مضموم اور آخر کا ما قبل مفتوح تو وہ عموماً اس میں مفعول ہوتا ہے. تو مذکر، اب را کا ما قبل جو ہے وہ آخر کا ما قبل یہ منصوب ہے، یعنی اس پہ اوپر زبر ہے، تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. تو بہرحال اس طرح آپ نے پہچان کرنی. تانیث یہ کون سا صیغہ ہے، یعنی یہ صیغہ مصدر ہے یا ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کون سا صیغہ یہ آپ نے دیکھنا ہے. تو مذکر کی تعریف یہ ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، اور مؤنث کی تعریف یہ ہے کہ جس میں تانیث کی علامت موجود ہو. یہ اسم کی بات ہو رہی ہے، خاص اس چیز کی بات نہیں ہو رہی کہ مؤنث ہونے کی کیا کیا علامات ہیں. اچھا، اب علامات تانیث کتنی ہیں، یعنی کون کون سی علامت جس سے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں اسم جو ہے یہ مؤنث ہو گیا. جس میں تانیث کی علامت ہو وہ مؤنث، جس میں تانیث کی علامت نہ ہو وہ مذکر. اصل مسئلہ تانیث کی علامت کا ہے. تو تانیث کی علامتیں کتنی ہیں، کون کون سی؟ 3 علامتیں ہیں تانیث کی. لکھا ہے کہ تانیث کی 3 علامتیں. نمبر 1 گول تا، یہ گول جو دائرہ سے بنا ہوتا ہے، اوپر 2 نقطے لگے ہوتے ہیں، یہ گول تا. وقف کی صورت میں یہ ہا کی آواز بھی آتی ہے، جیسے بقرۃن، اس کو بقرہ بھی پڑھتے ہیں. تو الف مکسورہ جیسے بشرا، صغرا، الف مکسورہ. اور نمبر 3 الف ممدودہ جیسے سوداء، صحراء. فائدہ کے تحت ایک بات بتا رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب بھی تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کی کوئی خاص جہت ہوتی ہے. تو مؤنث کی اگر تقسیم کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کس اعتبار سے تقسیم کی جا رہی ہے. 2 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے. ایک تو جب ہم نے مؤنث کو دیکھنا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اس میں تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ تقسیم اول مؤنث کی تقسیم 2 طرح سے کی گئی ہے. نمبر 1 مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. نمبر 2 مؤنث کے آخر میں علامت تانیث ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. تو ہم جب بھی ہم نے تقسیم کرنی ہے تو پہلے حیثیت ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم تقسیم مؤنث کی کس اعتبار سے کر رہے ہیں. تو مقابلے میں نر جاندار ہے یا نہیں ہے. تو کچھ مؤنث ایسے ہوں گے جن کے مقابلے میں نر جاندار ہوگا، کچھ مؤنث ایسے ہوں گے جن کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہوگا. اچھا، اس اعتبار سے مؤنث کی ہوگی 2 قسمیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. تقسیم کون سا سیکھا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. مؤنث حقیقی اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، چاہے اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو. کیونکہ علامت تانیث والی تقسیم تو ہم نے الگ کرنی ہے نا. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے، جس طرح میں نے پہلے مثال دی تھی کہ ہم نے جب بچے کھڑے کرنے ہیں نا کہ بتاؤ بھائی میٹرک ایف اے بی اے والا کون کون ہے، تو ہم نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میٹرک ایف اے بی اے والا کون کون ہے. بھائی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں ہم نے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. اب یہ ہم نے نہیں دیکھیں گے کہ کون سی برادری والا ادھر آگے کھڑا ہو گیا ہے، یار تم تو علیحدہ علیحدہ برادریز والے ہو. نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے. جب برادری کے اعتبار سے تقسیم کریں گے تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے میٹرک ایف اے بی اے والا کون کون ہے. اسی طرح جب ہم نے تقسیم کرنی ہے مقابلے میں جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، تو پھر علامت تانیث ہو نہ ہو اس کا کوئی چکر نہیں ذہن میں رکھنا. تو مؤنث حقیقی کی تعریف کیا ہوئی کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، چاہے اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو. جیسے امراتن، اس کے مقابلے میں امراؤن، مرد نر جاندار موجود ہے. اور اتانن، گدی، اب اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے، حمار. تو یہ ہوتے ہیں مؤنث حقیقی. پھر دوسرا ہے مؤنث لفظی. مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہ ہو، خواہ اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو. اب علامت تانیث ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ ظلمتن، گولتا علامت تانیث موجود ہے، لیکن اندھیرا، یہ ظلمت یہ مؤنث ہے. اب اس کا مذکر نہیں، اس کا شوہر کہیں نہیں پایا جاتا، تو یہ مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے.
لہٰذا یہ مؤنث تو ہے مگر مؤنث لفظی ہے، مؤنث حقیقی نہیں ہے۔ اور نمبر 2 اس کی مثال جو دی ہے وہ ہے عین، پانی کا چشمہ، یہ مؤنث سمائی ہے۔ تو پانی کا چشمہ، اب اس کو عربی لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے۔ اب آگئی تقسیم دوسرے اعتبار سے تقسیم کیا ہے؟ مؤنث قیاسی اور مؤنث سمائی۔ اب مؤنث قیاسی کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ حقیقی مقابلے میں نر جاندار ہے یا نہیں ہے، اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دوسری تقسیم مؤنث سمائی اور مؤنث قیاسی کے اعتبار سے، مطلب وہ کیا کہ علامت تانیث پائی جائے گی یا نہیں پائی جائے۔ علامت تانیث پائی جائے تو قیاس یعنی عقل کے مطابق بھائی علامت تانیث پائی جا رہی ہے لہذا اس کو مؤنث کہیں گے، تو یہ ہے مؤنث قیاسی۔ اور علامت تانیث نہیں پائی جا رہی، ویسے عربی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مؤنث استعمال کرنا ہے۔ سورج جس طرح ہم بولتے ہیں سورج ہے ہوتا، سورج چڑھتا ہے، سورج ہوتا ہے مذکر ہے، ٹھیک ہے، عربی کہتے ہیں ہم اس کو مؤنث استعمال کریں گے۔ ہم کہیں گے بھائی کوئی قاعدہ، وہ کہتا ہے ہماری مرضی، ہم کہتے ہیں تو تمہاری مرضی ہے، ہم بھی آپ کے پیچھے ہیں، زبان چونکہ آپ کی ہے لہذا ہم بھی اسے مؤنث ہی کہیں گے۔ تو اس کو بولتے ہیں سمائی، سنا ہوا، مطلب خود کوئی قاعدہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اس کو ہم مؤنث کہہ رہے ہیں لیکن سنا گیا ہے اس وجہ سے اس کو مؤنث سمجھیں گے۔ تو مؤنث قیاسی اور مؤنث سمائی یہ دوسری تقسیم ہے، تقسیم ثانی کے اعتبار سے۔ تو وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو اس کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں، جیسے عائشۃ۔ اور مؤنث سمائی کی تعریف وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً موجود نہ ہو لیکن اہل عرب اسے بطور مؤنث استعمال کرتے ہوں۔ استعمال یہ کون سا صیغہ ہے؟ اگر مصدر ہے تو اس کی پوری صرف صغیر کیسے چلے گی یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی مثال دے اردن۔ اب اردن یہ بظاہر کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے لیکن یہ مؤنث ہے۔ اس طرح شمسن بظاہر کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے لیکن عرب چونکہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں ہم بھی مؤنث استعمال کریں گے۔ فائدہ میں ایک چیز بیان کرتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت زبردست، کہتے ہیں اہل عرب جن اسماء کو بغیر علامت تانیث کے مؤنث استعمال کرتے ہیں ان میں سے بعض درج ذیل ہیں، یعنی بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہوں گے اس طرح، لیکن جو مشہور و معروف الفاظ ہیں جن کے اوپر کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے لیکن عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں وہ درج کر دیے گئے ہیں۔ جیسے حربن جنگ، اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ کاسن پیالہ، عصا لاٹھی، افعا یہ ایک سانپ کا نام، فلکن آسمان، نعلن جوتا، بئرن کنواں، نابن نکیل دانت، ثعلب لومڑی، ارنب خرگوش، اردن زمین، شمسن سورج۔ نمبر 13 عورتوں کے تمام نام۔ اب کوئی بھی عورت ہے اس کا نام ہند ہے، ہند نام رکھ دیا آخر میں گول تا نہیں ہے تب بھی اس کو مؤنث ہی سمجھا جائے گا۔ جیسے مریم، زینب، ہند۔ نمبر 14 وہ اسماء جو عورتوں ہی کے لیے مخصوص ہوں، یعنی بولے ہی عورتوں کے لیے جاتے ہوں، علامت تانیث تو نہ پائی جاتی ہو اور عورت کا نام بھی نہ ہو لیکن کسی خاص عورت کا نام نہیں ہے مگر عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کو بھی مؤنث کہا جائے گا۔ جیسے امن، اب امن ابا کے لیے تو استعمال نہیں کریں گے نا، امن یہ عورت کے ساتھ خاص۔ عروسن دلہن تو یہ بھی مذکر کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی مؤنث ہیں، عروسن بھی مؤنث ہے اور امن بھی مؤنث ہے۔ اب کوئی پوچھے بھی علامت کون سی ہے مؤنث ہے، آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مؤنث سمائی ہے۔ شرابوں کے تمام نام جیسے خمرن، دیگر اور بھی جو نام ہوں گے وہ سارے کے سارے مؤنث کہلائیں۔ دوزخ کے تمام نام جیسے سعیر، جحیم، سقر۔ اب بظاہر کوئی علامت تانیث موجود نہیں ہے لیکن یہ مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ عربی جہنم کے جتنے نام آتے ہیں ان تمام کو عربی میں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اور جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، مطلب 2 آنکھیں ہیں تو آنکھ کو بھی مؤنث سمجھتے ہیں۔ ہاتھ، جو دو اعضاء ہیں وہ دونوں کے دونوں مؤنث ہی ہوں گے، جیسے یدن، رجلن اور اذن کان، یدن ہاتھ، رجلن ٹانگ۔ اور ہواؤں کے تمام نام جو ہیں وہ بھی مؤنث سمائی میں آتے ہیں، جیسے صبا، قبول، دبور، جنوب، شمال، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے تنبیہ کے طور پر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بیان کی ہے، کہتے ہیں بعض اسماء مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں،
مطلب ان کے لیے مذکر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو اور مؤنث بھی، تو پہچان کے لیے آگے پیچھے سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا۔ سکین چھری، یہ مذکر بھی استعمال ہوتی، مؤنث بھی استعمال ہوتی۔ سلم، یہ سیڑھی کو بولتے ہیں، تو یہ بھی مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال۔ سوق بازار، سبیل راستہ، طریق یہ بھی راستہ، کبد کلیجی، حال حالت، حانوت دکان، ٹھیک ہے، رحم بچہ دانی، لسان زبان، اس کے ساتھ نفس جان، سماع آسمان، سلاح ہتھیار، روح روح، جراد ٹڈی، اور بلد شہر۔ تو یہ جو آخر میں تنبیہ کے تحت بتائے ہیں ان میں سے بعض مذکر استعمال ہوتے ہیں اور بعض مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ہے اس سبق کی مشق۔ تو مشق کے اندر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم پیچھے والا سبق جو ہے وہ ریوائز کرتے ہیں، تو سوال نمبر 1 علامت تانیث کی نشاندہی کریں۔ اب غرفتن میں کون سی علامت ہے؟ گولتا موجود ہے، صحراء کے اندر الف ممدودہ موجود ہے، حبلا کے اندر آپ کو پتہ ہے الف مکسورہ موجود ہے، دراجتن میں تا، مکتبتن میں تا، حمراء میں الف ممدودہ، عظما اس میں الف مکسورہ ہے۔ اس طرح آپ باقی دیکھ لیں۔ سوال نمبر 2 میں مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ کریں۔ اب آپ نے غور و فکر کرنا ہے، جس اعتبار سے بھی آپ کو پتہ چلے کہ یہ مؤنث ہے آپ نے ان کو الگ کر دینا ہے، وہ مؤنث حقیقی ہو، مؤنث سماعی ہو، مؤنث قیاسی ہو، جو بھی مؤنث ہے آپ نے مقابلے میں دیکھنا ہے کہ مذکر ہے تو مذکر کو الگ کرنا ہے اور مؤنث کو الگ کر دینا ہے۔ اور سوال نمبر 3 میں لکھتے ہیں درج ذیل اسماء مؤنث کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ مطلب آپ کو یہ بتانا ہے کہ 2 طرح کی تقسیم ہے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ پہلی تقسیم کے اعتبار سے یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں، دوسری تقسیم کے اعتبار سے یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ نے تفصیلاً بتانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جس کام کی ابتدا کی ہے، درس نظامی کے ابتدائی جو درجے ہیں وہ پڑھنے کی نیت کی، اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔